ساتھ ہوں گے پاکستان انڈیا کے جو کہ آلریڈی ابتر حالت میں ہیں. یہ ہے آج کی ڈیبیٹ اور اسٹوڈیو میں جس کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں مشال حسین ملک صاحبہ, چیئرپرسن ہے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن, اور وائف ہیں یاسین ملک صاحب کی جو کہ کشمیری رہنما ہیرو ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ مشال صاحبہ وقت دینے کے لیے. سینیٹر میاں عتیق صاحب, صدر ایم کیو ایم پنجاب اور رابطہ کمیٹی کے ممبر ایم کیو ایم کے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت دیا. آصف محمود صاحب ہمارے کولیگ اینکر پرسن, آصف صاحب بہت شکریہ. فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے مانوج مصرا جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں انڈین, جن کا تعلق ہے جن سطح انڈین ایکسپریس سے. مشال صاحبہ, یہ جو فارمر را چیف نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کے اوپر یا ہمارے ہیروز کے اوپر, سو ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ دیٹ؟ آئی تھنک فرسٹ آف آل اٹس اے بگ لافٹر. اگر بندہ دیکھے جس طرح کی ایلیگیشنز ان کی طرف سے آ رہی ہیں, دس شوز کہ ان کی کتنی ڈیسپریشن ہو گئی ہے. ایک تو 8 لاکھ انہوں نے وہاں پہ فوج ویسی ڈپلوائے کی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد جو یہ RSS کی جو اتنی ریڈیکل گورنمنٹ ایک کھل کر آ گیا, جو ہندوتو جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے سیفرنائز کرنے کا مقبوضہ کشمیر کو, پھر اس کے بعد جس طرح یہ ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں جو کہ سیکنڈ ٹیئر کے جو لیڈرشپس ہیں, حریت لیڈرز جو ہیں ان کو یہ شوٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے ہم لوگ ٹیررسٹ کو ہی یوز کریں گے. تو ان ادر ورڈز وہ یہی کہہ رہے ہیں, گلوریفائی کر رہے ہیں ٹیررزم کو اور اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ بول رہی ہے. پھر اس کے بعد اب یہ ایک نیا ان کی طرف سے انکشاف آ رہا ہے, وہ بھی بڑی وشفل اور فلائنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جو حریت رہنما ہیں ان کو انہوں نے برائبز دی. اگر دی ہوتی برائبز, اگر سوچنے کی بات ہے, اگر اتنا ہی آسان ہوتا فریڈم کو کل کرنے کا, جو ان کے اندر جو ایک اسپرٹ ہے آزادی کی سارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, وہ نہیں رہنا چاہتے انڈر انڈین رول. لیکن انہوں نے جو الزام لگائے ہیں, میں نے عمر اگر نہیں یہ ان کے جو ایلیگیشنز ہیں, ان کی جو ایلیگیشنز ہیں انہی کا میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ اگر ان کو اتنا ایزی لگتا ہے تو پھر اپنی یہ فوجیں کیوں نہیں وہاں سے ویکیٹ کرتے, ان کو کیوں نہیں نکالتے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو چند جو حریت کے جو بڑے رہنما ہیں ان کو یہ خرید سکتے ہیں تو پوری موومنٹ کو یہ خرید سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کی ڈیسپریشن ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یہ آئی تھنک ویسے بھی ان کی کافی اولڈ ایج ہو گئی ہے, سینائل ہو گئے یا کیا, یا کچھ ان کو ایگزیجریٹ کرے فار میڈیا ہائپ. لیکن جو امرجیت سنگھ ہیں, یہ جو چیف ہیں را کے ایکس چیف, وہ کہتے ہیں سید علی شاہ گیلانی کا جہاز کا کرایہ را پے کرتی تھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ایویڈنسز بھی ان کے پاس ہیں. نہیں ایویڈنسز کی کیا بات ہے, یاسین صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ٹکٹ کی بات. کیا ٹکٹ ہی قیمت ہے حریت رہنماؤں کی جو بندوق کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. واٹ اے جوک دس از. یہ وہاں پہ جیلیں کاٹتے ہیں سارے, کوئی بھی ادھر سے بھاگا نہیں ہے. اپنے وہ مقبوضہ کشمیر میں جنگ لڑ رہے ہیں سارے لیڈر, سفر کر رہے ہیں, ان کی فیملی سفر کر رہی ہیں, ان کی فیملیز نے قربانیاں دی ہیں. خود آپ دیکھ لیں جو جو جیلیں کاٹی ہیں یاسین صاحب نے, جسم کے ایک حصے کو ان کے ٹارچر کیا. شبیر شاہ صاحب کا دیکھ لیں کتنی جیلیں انہوں نے کی ہیں, پبلک سیفٹی ایکٹس اوروں پہ کتنے لگے ہیں, گیلانی صاحب نے کتنا سفر کیا ہے. تو یہ جو لیکن جو عمر عبداللہ ہیں, ان کا جو عمر عبداللہ ہیں وہ وہاں کے چیف منسٹر بنائے گئے یا بنے یا جو بھی کہیں آپ انہیں, اور وہ بھی انہوں نے یہی الزام لگایا کہ وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے اتحادی حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی 2002 کے اندر. لیکن یہاں کی یہ کانفلکٹ زون ہے, آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا آپ کو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ الیکشنز ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. اس میں پپٹ الیکشنز کے اندر یہ پپٹ پارلیمنٹیرینز کو لاتے ہیں جو کہ انڈین اسٹیٹ کا جو پروپیگینڈا ہے, جو ان کی آکوپیشن فورسز ہیں, ان کے ڈریکونین لاز کو لیجٹمائز کرتے ہیں. چاہے وہ عمر عبداللہ ہو, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہوں یا محبوبہ مفتی کے فادر ہوں, جو بھی ہوں, جتنے بھی فاروق عبداللہ کو لے لیں, یہ سب لوگ انڈین اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اور یہ لوگ جب بھی آئے ہیں ان میں سے, چاہے PDP ہو, کانگریس ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اب BJP بھی آ گئی ہے میدان میں ان کی طرف سے, تو یہ آتے ہی اس لیے کہ جو کہ پبلک سیفٹی ایکٹ آپ دیکھ لیں, ٹاڈا پوٹا ڈریکونین جتنے لاز ہیں ان کو بیسکلی لیجٹمائز کرتی ہیں اسمبلی. تو ان کا تو وہی اسٹیٹ کا سینیٹر صاحب اس وقت یہ ایلیگیشنز لگانا اور ان کے فارمر را کے چیف کی طرف سے الزامات لگانا کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہاں پہ جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی. دیکھیے جہاں تک یہ میں نے بھی 3-4 مرتبہ یہ ویڈیو, کئی مرتبہ بلکہ دیکھی اور اس کو ذرا انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. جسٹ فیو سٹیٹمنٹس, اور وہ بھی ویگ قسم کی سٹیٹمنٹ جس میں
بالکل کوئی ان کی بات کا سر پیر آپس میں نہیں ملتا، کبھی وہ ایک طرف کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ دوسری طرف کی بات کرتے ہیں. تو یہ جہاں تک انہوں نے ISI کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، جو قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی اس بات میں، اس انٹرویو میں جہاں انہوں نے اور بھی باتیں کی، تو اس میں ہم اپنے طور پر تو جتنے ہمارے یہ حریت رہنما ہیں، اب دیکھیے 1947 سے لے کر آج تک کشمیری رہنما جتنے ہیں یہ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے، اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرت ہے، اور پاکستان مکمل ہی تب ہے جب کشمیر ساتھ ہو. اور جیسا کہ کہا گیا کہ ان کو ایک حق خود ارادیت جو ان کا ہے، جو وہ اپنے طور پر جو کشمیری لوگ ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے، ان کو کرنے دینا چاہیے. اب یہ اچھا انہوں نے کہا کہ سید صلاح الدین میں ایک چیز کہوں گا، اسپیسیفکلی الزامات جو ہیں سید صلاح الدین تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے اندر، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہی واز ان ٹچ ود سید صلاح الدین، اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. بات پھر یہی آتی ہے کہ ہم اگر صرف اور صرف دلت صاحب کے بیان پر جائیں جو کہ بالکل ان کے پاس پتہ نہیں کس قسم کے پروف ہیں، کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے، کیوں اتنا زیادہ اس کو ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ مقاصد ہوں گے جو آنے والے وقت میں ضرور سامنے آئیں گے. لیکن میں بات اسی پر آؤں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے MI6 کا ذکر کر دیا، آج سے پہلے شاید کہیں بھی اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے. نہیں، جو آپ پہ الزام ہے اس پہ بعد میں آؤں گا، ابھی میں کشمیری لیڈرز کے آپ کے اوپر اسپیسیفک ایلیگیشن انہوں نے لگائی ہے MI6، وہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ جو کشمیری ہمارے لیڈرز ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں، اس ٹائمنگ کو کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ میں اسی لیے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی مختلف قسم کے ان کے بارے میں باتیں کی گئی، اور جو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے جہاز کے کرائے پے کرتے تھے، کیا مطلب آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ایک جدوجہد کو لے کر چلے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا اتنا چھوٹا سا سٹانس ہوگا اور وہ اتنی چھوٹی سی چیز میں مطلب ہے بک جائیں گے یا کوئی ان کو خرید لے گا؟ اگر خرید سکتے ہوتے تو پھر یہ اتنے سال ان کو جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آرام سے بیٹھ جاتے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے. حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کو ان کے ایک پرسپشن ایسا بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف، جو کہ آج اس وقت میں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، آپ کے میڈیا کو یوز کرتے ہوئے عام یہ ہو گیا ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ایک چیز کریٹ کر دیتے ہیں جو بیس لیس ہوتی ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کو پھر کئی سال لگ جاتے ہیں اس چیز کو صاف کرنے کے لیے. آصف صاحب جو کوٹ ہے ان کا often pay to separatists to compete the influence of ISI، تو ISI کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے پیمنٹ ان کے بقول جو ایلیگیشن ہے انٹیلیجنس چیف کا، تو اتنا ان کو ISI نے وہاں پہ تنگ کیا ہوا ہے. اب تین چیزیں ہیں، تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو چھوڑیے کہ کس نے پیسے لیے کس نے نہیں لیے. کیا کسی کے پیسے لینے سے کشمیریوں کا جو حق ہے، حق خود ارادیت، وہ ختم ہو گیا؟ جو بنیادی سوال ہے، افراد تو موضوع نہیں ہے، بنیادی سوال تو کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے. کیا آپ نے چند ٹکے چند لوگوں کو دے کے اس حق کو ختم کر دیا؟ پہلا سوال تم سے یہ پوچھنا چاہیے. اب آئیے دوسری بات کی طرف. میں آصف صاحب یہیں سے کنٹینیو تو ہم انڈین جرنلسٹ نے جوائن کیا، میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی گیلانی کے بارے میں یہاں بیٹھ کے میں بات کروں کہ اس نے پیسے لیے یا نہیں، یہ بحث کرنے کا نتیجہ ہی صرف یہ ہے کہ میں اپنی نظر میں گر جاؤں. علی گیلانی اور یاسین ملک میرے تبصرے سے بلند تر شخص. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں مانوج مصرا صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں انڈیا کے، جن سطح سے انڈین ایکسپریس سے ان کا تعلق ہے. جی ہیلو مانوج مصرا صاحب، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ مصرا صاحب کین یو ہیئر می پلیز؟ جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ مصرا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آصف صاحب کنٹینیو کیجئے گا. مصرا صاحب کو ہم جو رائٹ ہے کشمیریوں کا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اب آئیے دوسری بات کی طرف. اگر علی گیلانی اور سید صلاح الدین ان سے پیسے لیتے تھے تو یہ اتنا باولا اور پاگل شخص ہے کہ یہ اپنے سورسز کو یوں بے نقاب کر رہا ہے. کبھی آپ نے سائیڈ وار کی پڑھی ہے کہ وہ ہوتی کیا؟ کبھی آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنے ٹاپ لیول پہ اپنا ایجنٹ کریٹ کر لیں جو آپ سے پیسے لیتا، آپ یو آر دیٹ بلڈی نان سینس کہ آپ اس کو یوں ایکسپوز کریں گے؟ اگر علی گیلانی آپ سے پیسے لیتا ہے تو آپ علی گیلانی کو یوں چوراہے میں گندا کریں گے؟ پھر یہ کہ علی گیلانی نے آج تک آپ کو کیا فیور دی، علی گیلانی کا آج تک کیا موقف رہا ہے؟
یاسین ملک کا آج تک کیا موقف رہا ہے؟ سید صلاح الدین کا آج تک کیا موقف رہا ہے؟ میں تو دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا، اس کے میں میرٹس اور ڈیمیرٹس کے اوپر بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستانی، اگر میں نے علی گیلانی، صلاح الدین اور یاسین ملک کی انٹیگریٹی کے اوپر بات کرنی ہے تو صرف بات کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں سر مصرا صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں ان سے۔ مصرا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مصرا صاحب بتائیے گا، یہ جو آپ کے انٹیلیجنس فارمر انٹیلیجنس چیف نے ایلیگیشنز لگائی ہیں، جو انٹیلیجنس چیف نے ایلیگیشنز لگائی ہیں اے ایس دلتا نے حریت کانفرنس لیڈرز کے اوپر، انہوں نے کوئی ایویڈنس بھی دیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جو انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہیں کہ حریت لیڈرز ان سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، را فنڈنگ کرتی ہے حریت لیڈرز کو؟ ہلو جی شاید ان کو مانوی صاحب میری آپ کو آواز آ رہی؟ مانوی صاحب کوئی ایویڈنس بھی دیا ہے آپ کے فارمر را چیف نے، کوئی ایویڈنس بھی آپ جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ بک تو ان کی آ رہی ہے دی واجپئی ایئرز، بک سے پہلے کہ انہوں نے ایویڈنس شیئر کیا ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے را، انہوں نے کہا انہوں نے خود فنڈنگ کی ہے جب وہ را کے چیف تھے سیپریٹسٹ کو ان کے بقول؟ شاید ان کو میری آواز نہیں جا پا رہی۔ مشال صاحبہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اب یہ جو رائٹس جو ہماری موومنٹ چلی تھی کشمیر کی، اس کے اندر جو آپ نے خود کہا کہ علی جو عمر عبداللہ اور باقی لوگ ہیں پپٹس ہوتے ہیں ان کے، تو انہوں نے یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے علیحدگی نہیں کی تھی الائنس، جو گورنمنٹ الائنس بنا ہوا تھا ان کا، تو یہ وجہ ہے کہ ابھی تک ہم کشمیر کے اندر اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے جس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں فریڈم سٹرگلز کی، اس کے اندر کامیابی تب ڈٹرمن ہوتی ہے یا آپ کی ڈیفیٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی ول اور آپ کی جو نروز شیٹر ہو جائے، اور یہ وار آف نروز اور وار آف آٹریشن ہے، اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی نروز کلیپس ہو گئی ہیں، اور اب وہ اس طرح کی گیمکس اور اس طرح کی جوکس ٹائپ کے رومرز یہ سپریڈ کریں، کیونکہ اب تو بہت زیادہ مومنٹم اور بھی بڑھتا جا رہا ہے موومنٹ کا، اور جہاں جہاں ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اسپرٹ ہے اور جو ول اور ڈٹرمنیشن فریڈم سٹرگل کی بڑھتی ہے، ان کو آزادی ملتی ہے، یہ صرف آپ کی ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب تو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیموگرافک چینجز ایک بہت بڑا یہ ان کی طرف سے ان کا پلان ہے بی جے پی کی گورنمنٹ۔ آئی واز دیئر ان اکتوبر میں تھی، لاسٹ اکتوبر میں۔ یہ جو رپورٹس ہیں کہ وہ لوگ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوز کی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو لا رہے ہیں، اس میں حقیقت ہے یہ صرف رپورٹس ہیں؟ بالکل دس از اے فیکٹ۔ آپ دیکھ لیں نا آرٹیکل 370 جو ہے جو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے۔ مشال صاحب اگین ہمیں مصرا صاحب نے ٹرائی کرنے دیں۔ مانوی صاحب کین یو ہیئر می پلیز؟ کوئی آڈیو ایشو ہے؟ جی مشال صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ کیسی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بریفلی بتا دیتی ہوں نا، یو انڈرسٹینڈ بیٹر۔ آرٹیکل 370 از اے اسپیشل سٹیٹس جو کہ اس پورے کانفلکٹ زون کو ملتا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کوئی نان کشمیری وہاں لینڈ نہیں لے سکتا، رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی یہاں سے جا کے وہاں لینڈ نہیں لے سکتا۔ اب وہاں آزاد کشمیر کا یہی ہے نا، کیونکہ یو این کی ریزولوشنز پینڈنگ ہے، تو یہاں پہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہاں پہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کا رول ہے، مگر اب یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایکسکیوز وہ لے رہے ہیں 1% سے بھی کام کشمیری پنڈتوں کو ری سیٹل کرنے کا، اور اس کے اگینسٹ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہندو ہیں انڈیا کے، ان کو وہ وہاں پہ لینڈ آکوپائی کروانا چاہ رہے ہیں اور بزنس اپرچونٹیز دے رہے ہیں جو ان کا رائٹ نہیں بنتا، کیونکہ دے آر ناٹ کشمیریز اینڈ دے آر ناٹ جمہوری۔ اور جی بالکل اس کے لیے وہ کالونیز بنا رہے ہیں، والڈ سٹیز بنا رہے ہیں۔ The world is آج کل کا جو ورلڈ ہے it's a global world، اور walls are breaking everywhere، اور یہ walls construct کریں اور وہاں پہ separately یہ وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل، اور اس طرح تو یہ وہی کریں گے جو جموں میں زیادہ نہیں ہو جائے گی، ریشو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ That's what they did in Jammu in 1947۔ انہوں نے ریشو جو میجورٹی تھی مسلمانوں کی، ان کو انہوں نے لاکھوں کو شہید کر دیا۔ اس پہ یو این خاموش ہے کیونکہ وہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر نہیں، اس پہ خاموش کی بات یہی ہے کہ میں تو یہی پاکستان کے پولیٹیشنز کو بھی کہوں گی، کیونکہ پاکستان از این امپورٹنٹ، اٹس اے سگنیٹری ٹو دی یو این ریزولوشن، ان پہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، یہ کوئی صرف ان کی مورل ڈیوٹی نہیں ہے، دے آر ڈیوٹی باؤنڈ، کہ یہاں پہ کشمیر کمیٹی میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں تھک گئی ہوں کہہ کہ اس پہ ڈیبیٹ آپ لوگ کریں، کیونکہ ورنہ تو یہ ڈیٹریمنٹل ہے
کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا جب ٹائم آئے گا یا پلیبسائٹ کا تو خدا نہ خواستہ یہ ریشو ہی نہ چینج کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسپیسیفک ایشو کو ڈسکس کریں بالکل, کہ آبادی بڑھا رہے ہیں وہاں پہ, یہ تو ڈیموگرافک چینجز تو کمپلیٹلی انلیگل ہے, وہ بھی کانفلکٹ زون کے. ابھی وہاں کیا ریشو ہے, کتنی ریشو؟ میجورٹی اٹس مور دین اٹس آلموسٹ 90% سے اوپر مسلمانوں کی پاپولیشن ہے. اٹس اے مسلم میجورٹی ایریا. 1% ہے کشمیری جو یہ پنڈت ہیں, 1% ہے, لیکن ان کو وہ 90% ہے تو پھر بدھسٹ میں تھوڑے سے جو ہیں. تو یہ آپ کو وہی پیٹرن لگتا ہے جو اسرائیل کے اندر ہوا کہ پوری دنیا سے جیوز کو لے ریپلیکیٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, جس طرح انہوں نے پیلسٹائن کو بریک کرنے کی کوشش کی, پوری دنیا سے لوگوں کو انسینٹیو دیے بلائے. سینیٹر صاحب یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, وہ اگر لوگوں کو وہاں لے آئیں گے, ریشو چینج ہوگی جو کہ اب ہماری مسلم میجورٹی ہے, تو وہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہی ہیں انہوں نے, آپ نے کس سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ میں تو سب پولیٹیشین سے کانٹیکٹ کیا ہے, میں نے ان کو میڈیا بھی ویسے بھی جی, بیکاز ہم لوگوں پہ تو بیت رہی ہے, وی آر دا ڈائریکٹ وکٹمز آف اٹ. میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں کیونکہ بہت بڑی پاورفل وائس ہے پاکستان کی, کشمیریوں کو ہوپ ہے, پھر اس کے بعد ایک سوورن نیشن ہے اور ہمیشہ انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیا, مگر جو اب جو یہ اتنی گندی اور اتنی ریڈیکل گورنمنٹ آئی ہے جو انڈیا کی جو سیفرنائز کرنا چاہ رہی ہے پورے آکوپائی جموں اینڈ کشمیر کو, تو اس ٹائم پہ پاکستانی اسٹیٹ کی ہیلپ چاہیے. آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ کو نہیں جو ابھی مشال صاحبہ نے کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ٹارچر وہ پورا ان کا کتنی قربانیاں ہیں, کتنے وہاں پہ بچے شہید ہو گئے, خواتین. آپ لوگ اور تو ایشوز پارلیمنٹ میں سر روز بڑھا رہے ہوتے, روز اپنے ایشوز لیے پھر رہے ہوتے ہیں. کب یاد آئے گا پارلیمنٹ کو کہ وہ یہ ایشو بھی ڈسکس کرے؟ پاپولیشن بڑھ رہی ہے وہاں. تو دیکھیے جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے, بالکل ہم اس پر بیٹھ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, کس فارمیٹ میں اس کو لایا جا سکتا ہے, اور اس کو سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی. بالکل میں ان کو ایشورنس دیتا ہوں انشاءاللہ, بیکاز یہ معاملہ وہی ہے جیسے الطاف بھائی نے کہا کہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ کہیں بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم سب کو اکٹھے کھڑا ہو کر اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اس کے لیے انٹرنیشنل فورمز جہاں جہاں ہیں, اصل میں ہمیں پرابلم یہی ہے کہ ہم اس کو پرٹیکولرلی جس جگہ پر, جس فورم پر جا کر بات کرنی چاہیے وہاں نہیں کر پاتے. ان ایلیگیشنز کے تحریک کے اوپر کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں, کوئی نیگیٹو خدا نہ خواستہ اثرات؟ نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ تحریک میں کسی طرح کی بھی تحریک ہو, جب وہ تحریک میں انوالو ہوتے ہیں, ان کا تحریک کا حصہ بنتے ہیں, چاہے ایک کارکن کی حیثیت سے یا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, یہ اس طرح کے ایلیگیشن جو کہ میں پھر کہوں گا یہ بیس لیس ایلیگیشنز ہیں, بیس لیس ہیں. سر بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, ایک مختصر سا بریک لیں گے, پھر آصف صاحب سے بھی پوچھیں گے, اور انڈین سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے منوج مصرا صاحب, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کوئی ایویڈنس بھی دیے ہیں جتنے ایلیگیشنز لگائے ہیں, اور خاص طور پہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان ایلیگیشنز کے. اس ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے فارمر چیف نے کہا ہے کہ وہ فنڈنگ را کرتی رہی ہے. حریت کانفرنس کے جو لیڈرز ہیں, وہ لیڈر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی جانیں دے رہے ہیں اور خون دے رہے ہیں اپنا پورا, اپنے فیملیز کا بھی وہاں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں. فارمر چیف نے یہ, ان کے انٹیلیجنس چیف نے الزام لگایا. مشال صاحبہ, ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی, آپ کی شادی کب ہوئی ہے یاسین ملک صاحب سے؟ جی 2009 میں, 5-6 سال پہلے. پوری دنیا میں اگر کوئی شخص میل یا فیمیل شادی کرے, اس کا جو اسپاؤس ہوتا ہے اس کا بیسک رائٹ نیشنلٹی, یا اس کو بیسک رائٹ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. آپ بتا رہی تھیں آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے؟ بالکل مجھے ویزا لینا پڑتا ہے کیونکہ آئی ایم اے پاکستانی نیشنل, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے جو شوہر ہیں وہ فریڈم فائٹر ہیں, تو ایک تو ان کو بھی پاسپورٹ نہیں ملتا, بہت کم, 1-2 دفعہ وہ آئے. یاسین ملک صاحب مقبوضہ کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے, تو آپ اور وہ فائٹ کر رہے ہیں کی حیثیت سے. آپ کا تو بیسک رائٹ ہے کہ بالکل کانسٹیٹیوشنلی میرا رائٹ بنتا ہے, پوری دنیا میں بھی بنتا ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, اور ویسے بھی ہیومن رائٹس چارٹر آپ دیکھ لیں, آپ جو بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہیومن بینگز کے, فیملیز کے, ان کو اتنی میری طرح آپ لاکھوں فیملیز ہیں کشمیر کی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, مگر نیچرلی میرے پہ زیادہ پریشر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میرے شوہر جو ہیں وہ لیڈ کریں فریڈم کی سٹرگل کو, تو ہمارے اوپر اور بھی زیادہ
یہ سائیکولوجیکلی آپ بتائیں ٹارچر آپ کو کرنا ویزا چاہتے ملتا ہیں. بھی ہے تو 1 month 2 months بہت شارٹ. جی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے فور 2 months کے لیے ہوتا ہے. اینڈ آئی گو دیر, جب میں جاؤں بھی بڑی مشکل سے ہم لوگ جاتے ہیں اور اتنے سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں, اتنی ہراسمنٹس ہوتی ہیں دہلی سے لے کے جب تک کشمیر ہم پہنچتے ہیں. کشمیر تو اپنا گھر ہے, عوام وہاں کی دے لاواس, بٹ وہاں جو پولیس اور جو آرمی جس طرح ہمارے ساتھ پیش آتی ہے, اور پھر جب یاسین صاحب کو اریسٹ وہ کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی یہ تب اریسٹ زیادہ کرتے ہیں ان کو لانگ ڈیوریشن کے لیے جب ہم لوگوں کو ویزا ملتا ہے, تاکہ فیملی ٹائم بھی نہ, ان کو گھر کا بھی نہ چھوٹی سی سکون مل بچی ہم سکے. ناظرین کو یہاں دکھا نہیں, ساتھ ہی ان کے کتنی ہاؤ اولڈ شی از, She's 3 years 3 now, years, ماشاءاللہ. 3 سال کی بچی یہاں بتا رہی ہے ان کے ساتھ بھی ٹارچر کرتے ہیں. بالکل, میری چھوٹی سی بیٹی ہے, اس کو بھی اتنا ٹرامٹائز ہوگی سائیکولوجیکلی. ایک دفعہ تو چوک میں انہوں نے, جو لال چوک ہے ان کا بہت مشہور ڈل کے پاس, تو وہاں پہ انہوں نے گاڑی ہماری روکی, ہم ایک فنکشن پہ جا رہے تھے, تو انہوں نے باہر نکالا یاسین صاحب کو اور کہا کہ ہم نے آپ کی وائف کی باڈی سرچ کرنی ہے پبلکلی. تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی سٹیزن ہے, ویزا پر یہ آئی ہیں اور ایگزیمپٹڈ ہے پولیس چیک سے, یہ ان کے ویزے پہ لکھا ہوا ہے. اب یہ تو انڈیا نے دیا تھا ویزا, جو لیگل ایک پروسیس ہوتا ہے ان کا, تو انہوں نے گھسیٹا ان کو, باہر مارا اتنا, انہوں نے کہا لیڈی پولیس کو لے آئے. تو وہ بچی پہ ابھی تک وہ امپریشن کو میں, جو آرمی کے تھے, they were around 30 men, انہوں نے اتنا مارا یاسین صاحب کو. کے لوگ تھے جو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کو. بالکل, اور پھر انہوں نے پھر اٹیک کیا یاسین صاحب کو, وہ انہوں نے بہانہ تھا ان کے لیے, انہوں نے اصل میں مارنے کا ان کا پورا پلان تھا. بیٹی کے ساتھ کیا, 3 سال یہاں موجود ہے, بیبی گاڑی میں چیخیں مار رہی تھی, میں نکلی, میں نے یاسین صاحب کے آگے کھڑی ہوگی کیونکہ ان کا میٹالک ویلو ہے, وہ بھی ان کو اتنا ٹارچر کیا تو ان کو میٹالک ویلو لگ گیا, بلڈ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی تہاڑ جیل میں یاسین صاحب کو ارلی 90s کے اندر. تو ہی از آلسو, بٹ ہی از اے ویری بریو مین. پھر پبلک آئی تو پبلک نے پہچانا, سیکنڈز میں ہوا, انہوں نے ہماری جان بچائی. لیکن بچی کے ساتھ, تو بچی کے ساتھ تو پھر جب جیلوں میں جب میں جاتی ہوں تو اس کی جو باڈی سرچ ہوتی ہے چھوٹی سی بچی کی, اب آپ امیجن کریں 2 ایئر, یہ تو 2 ایئرس کی تھی, 2+ کی تھی, اس کے ایک بال کو پل کر رہے تھے جیسے کوئی لائس نہیں ہوتی, یوں فورس کر کے چھوٹی سی بچی کے پیمپرز پھاڑ رہے ہیں اور اس کا دودھ پھینک رہے ہیں, اور اتنے 8 آورس کی باڈی سرچز ہوتی تھی ہماری, تب جا کے ہمیں یاسین صاحب سے ملنے دیتے تھے. آصف صاحب, یہ اس طرح کے جو ایلیگیشنز لگا کے یہ چیزیں کر کے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک کو خدا نہ خواستہ وہ کمزور کر سکتے ہیں, آزادی کی تحریک کو؟ دیکھیں, میں نے تو ناصر صاحب سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایلیگیشنز اس قابل نہیں کہ میں ان کے اوپر بات کروں, سٹوپڈ نانسنس ہے. ایک انٹیلیجنس چیف کہہ رہا ہے کسی ملک چھوڑے جی, کوئی بھی کہہ رہا ہے, اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے. انٹیلیجنس چیف کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہوں, میں جس کا نام آصف محمود ہے, ہمارا امیج خراب کرتے ہیں پوری دنیا میں. حصہ نہیں بن سکتا جس میں سید علی گیلانی اور یاسین ملک کی کریڈیبلٹی ان کوسچن ہے. لیکن میں اس راج چیف کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں جس نے پاکستانی میڈیا کو کم از کم کشمیر پہ بات کرنے کا موقع اور وقت دے دیا. ورنہ ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں, کبھی اپنے خبرنامے دیکھے ہیں آپ نے, فلاں اداکارہ نے یہ کر لیا, فلاں نے بال ڈائی کر لیے, فلاں انڈین اداکار نے آج یہ کپڑے پہن لیے, فلاں کی کمر کا سائز 0 ہو گیا. شرم آنی چاہیے پاکستانی میڈیا کو. آج را کا ایک چیف بولا تو ہم نے موضوع بحث بنا لیا, اور اس نے بھی کٹہرہ علی گیلانی کو کھڑا کر دیا. اعتراض آپ کو اس پہ بھی ہے, اس پہ بھی آپ کو مجھے بالکل اس پہ اعتراض ہے. ہم نے آج ہے تک کبھی بحث کی کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کیا ہے, کبھی زیر بحث لائے ہم؟ اگر ہم نے لایا ہوتا میرے بھائی تو ہمیں اس بچی کے ساتھ ہونے والی درندگی بریکنگ نیوز نہ لگتی. کبھی زیر بحث ہوئی؟ روز شیخ رشید بیٹھا ہوتا ہے اپنی ساری نان سینس ڈسکشنز کے ساتھ, روز ایک سیاستدان دوسرے کے کپڑے اچھالتا ہے. حالت یہ ہے کہ احسن اقبال کا آرٹیکل چھپتا ہے پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں, پاکستان کی بات, اور اس میں جو نقشہ چھپتا ہے اس میں کشمیر شامل نہیں ہے. وہ نقشہ دیکھیں, احسن اقبال کو بھی دکھائیں. کشمیر پہ ہم نے بات کب کی ہے, کشمیر ہمارے نیریٹو کا حصہ کب ہے, کشمیر کے ٹاڈا کو ہم کب زیر بحث لائے, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ میں کیا اور اس کو ہم کب زیر بحث لائے. ہمیں تو یہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں راگ چیف کا کہ اس نے ایک بومبی ماری, اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں کم از کم کشمیر زیر بحث تو آیا. یہاں تو آپ تو انڈین اداکاراؤں کے جلووں سے باہر نکلتے ہی نہیں, اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی. وہ جو منوج صاحب ہیں جن کو آپ کی آواز نہیں جا رہی تھی, ڈرامہ کر رہا تھا, جواب جا رہی تھی. انڈین جرنلسٹ بھائی صاحب بہت واضح ہیں کہ ہم نے کسی ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, کسی ایشو کے اوپر ان کو آپ کی آواز نہیں پہنچے گی. اس کو پتا تھا کشمیر از ناٹ ہارٹ کے, کشمیر کے اوپر اتنی بات کرنی آسان نہیں ہے, ان کے لیے آپ کی آواز نہیں جا رہی. یہ پاکستان کا صحافی دنیا کا واحد صحافی ہے جو رات 8 سے لے کر 11 بجے تک اپنے اسٹریٹجک ایشوز کو سینگوں پہ لے لے گا. مطالعہ اس کا نہیں ہے, تہذیب اس کی نہیں ہے, اسٹڈی اس نے نہیں کیا ہوا, اس کو ہیجان چاہیے, اس کو سنسنی خیزی چاہیے. آج علی گیلانی کو کھڑا کر دیا, کل 2 ٹکے کا انڈین آفیسر کھڑا ہوا کہے گا محمد علی جناح انڈیا سے پیسے لیے تھے, ہم اس کے اوپر بھی ٹاک شو کر رہے ہیں.
تو آپ کہہ رہے ہیں ڈسکس ہی نہ کریں. میں کہتا ہوں پازیٹیو نیریٹو آ رہی ہے اس بندے پازیٹیو نیریٹو کے ساتھ ڈسکس کریں. تو تحریک پہ اثرات نہیں. میرا سوال ہے, میں پھر سوال اٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں علی گیلانی نے پیسے لیے ہوں گے, چھوڑیں اس کو. کیا علی گیلانی کے پیسے لینے سے کشمیر کی تحریک جو ان کا رائٹ ہے وہ ختم ہوگا؟ اس رائٹ کے اوپر بات کیجئے. اور پھر جو اس نے پیسے بتائے ہیں وہ کیا, وہ بھی سن لیجئے. علی گیلانی کو ہوائی سفر کا خرچہ, میڈیکل طبی سہولیات, علی گیلانی کو جب ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہوگی تو انڈین گورنمنٹ نے ایک جسر کے طور پہ کر دیا ہوگا کسی دور میں کہ جی آپ آئیے, لے گئے ہوں گے. یہ رشوت ہوتی ہے؟ اور کتنے لوگ جاتے ہیں اس طرح؟ یہ رشوت ہوتی ہے؟ نہیں, یہ میں بتاتی ہوں, یہ انڈر ڈیٹینشن جب کوئی پرزنر ہوتا ہے, جب ہائی سیکیورٹی پرزنر ہوتا ہے, اور یاسین صاحب کو بھی جب انہوں نے بلڈ فوڈ پوائزنگ ہوئی, انہوں نے کھانے میں پتہ نہیں کیا زہر ڈال دیا جس کی وجہ سے ان کو بلڈ وامٹنگ ہوئی, تو پھر ان کی والدہ نے, میری ساس نے, اور ان کے لائر ظفر شاہ جو تھے, انہوں نے فائل کیا کورٹ میں کہ ان کا ایمرجنسی پہ ان کا ہمیں آپریشن کروانا ہے ان کے ہارٹ کا. تو تب اسٹیٹ نے کہا کہ ہائی رسک پرزنر ہے, ان کا ہمارے پر ہے میڈیکل. تو اس وقت پیشنٹ کیا, جو بھی کوئی جیل کے اندر کوئی وکٹم ہو, پرزنر ہو, اس کے بس میں نہیں ہوتا, چاہے وہ ان کو روٹی دے رہے ہیں یا ان کو زہر دے رہے ہیں. اب وہ چیزیں جو ہیں اس میں ایجنسیز کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ سعید گیلانی صاحب بھی شاید اس ٹائم پہ ڈیٹینشن میں ہوں گے, اور اس میں ایجنسیز کا تو رول ہی نہیں ہوتا ہے, تو پرزنر کو دینا ہوتا ہے. اور پھر تحریک کی آزادی پہ اثرات پڑ سکتے ہیں. جب بھی خفیہ تنظیم آپریٹ کر رہی ہے, بیٹ ISI اور را, رابطے سارے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ رابطوں کے بغیر تو یہ خفیہ ایجنسیاں آپریٹ ہی نہیں کر سکتی. کسی وقت پہ کوئی فون ہوا, کوئی رابطہ ہوا, کوئی بات ہوئی, یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوتا تو وہ تو اس کو چھپا کے رکھتے. علی گیلانی آج بھی پاورفل ہے, وہ کشمیریوں کا ایک بہت بڑا قائد ہے. اگر وہ غدار ہے تو یہ بھڑوا کیوں کہتا کہ وہ غدار ہے؟ یہ کیا اپنے سورس کو ڈسکلوز کرتا؟ اوکے, اب مشال صاحبہ, آج انہوں نے پہلے لفظوں سے جنگ شروع کی, اب انہوں نے بھارتی فوج کی جانب سے مارٹر گورے باری فائر کیے گئے سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر, تو اب تو وہ اس طرح کی ایکشن کی طرف. میرا اگین سوال, کشمیر کی آزادی پہ اس کے اثرات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی بھی ہمارا وہاں پہ کشمیری جو بھائی ہیں یا کوئی بھی اس کو سیریس لے سکتے ہیں ایلیگیشنز کو؟ دیکھیں, یاسین صاحب سے پوچھا, انہوں نے بھی اس پہ نو کامنٹس ہنسے ہیں کہ بھی ٹکٹ پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سستے ہیں ٹکٹ پہ حریت رہنما. So you spoke to Yasin صاحب? Yes, of course I've spoken to him. انہوں نے جو بھی پریس میں دیا ہے NDTV پہ, دوسرے چینلز پہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اور دوسروں کے بھی, بیسکلی یہ ہے, یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش یا خواب سوچ سکتے ہیں یہ کشمیری رہنماؤں کی, مگر یہ وہ لیڈرز نہیں ہیں جو کہ VIP ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, یا کوئی انڈیا کی زیڈ سیکیورٹی انہوں نے لیا ہے, یا کوئی انہوں نے کوئی بڑی پورٹ فولیوز انڈیا کے اسٹیٹ کے لیے. حالانکہ بہت دفعہ ان کو آفرز ملی ہیں جو حریت کے رہنما, انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کو برائب کرنے کی, ہر دفعہ ان کو فیلئر ملا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اتنے فرنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, سفر کر رہے ہیں سب لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ, اس لیے جو لوگ ہیں وہاں کی پبلک ہے یہ ان کے ساتھ ہیں, بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. لال چوک میں میرے شوہر, ہم لوگ کا گھر ہے معصومہ میں, اگر آپ وہ دیکھ لیں مٹی کا وہ گھر ہے, 300 سال پرانا وہ گھر ہے, اتنا چھوٹا سا وہ گھر ہے, چھت اس کی اتنی سی ہے. تو اگر انہوں نے پیسے ہی کمانے ہوتے تو یہ اتنی بڑی آکوپیشن فورسز کے سامنے نہ کھڑے ہوتے وداؤٹ اینی بلٹ پروف جیکٹس, یہ کھڑے ہوتے ان کی فائرنگ کے آگے, ان کو جانو اپنے کو, اور اپنے لوگوں سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اپنی بچی کو ٹارچر نہ ہونے دے. جی میں صرف ایک بات کہوں گا, یہ جو دلت صاحب جو کوئی بھی ہے, فارمر ایکس چیف ہیں جو بھی ہے, کیا ضرورت پیش آئی ان کو یہ انٹرویو میں اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی نہ کوئی مقاصد ہوں گے. اگین بار بار میں کہوں گا, جیسے انہوں نے الطاف بھائی کے بارے میں بھی کہا, آپ نے بتایا کہ بات کریں گے اس کے بارے میں, میں ضرور چاہوں گا کہ بات میں ہی خود ہی سوال, بیس لیس, ٹوٹل بیس لیس. MI6 کی بات کر رہے ہیں, MI6 کا آج تک کسی جگہ پہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان